اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزیرہ عرب کے جنوبی گرد و نواح میں یمن کے ساتھ ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ قوم مشرک تھی جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ کی موت ہو گئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت سنبھالی۔ ملکہ بلقیس نہایت قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال حکومت کی۔ اسی دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر علاقوں میں تھی، جس کا دارالخلیفہ یروشلم شہر تھا۔ آپ سلیمان علیہ السلام کو ہوا، چند، پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا جس میں تمام چرند، پرند اور جانور شامل تھے، مگر اس میں ہدہد شامل نہیں تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ پرندہ تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کدھر ہے؟ اگر وہ اپنے نہ آنے کی کوئی معقول وجہ نہ بتا سکا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد پہنچ گیا اور پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں ایک اڑتا ہوا ایک ایسے شہر میں پہنچ گیا جدھر کے لوگ سرکشی میں مبتلا تھے، اور ان کی ایک رانی ہے جو حکومت کرتی ہے، جس کے تخت نہایت خوبصورت اور جس پر جواہرات اور ہیرے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس رہنے کی تمام آرائش موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ کے پاس پہنچاؤ اور پھر اس کا رد عمل مجھے آ کر خبر دینا۔ خط کے الفاظ کچھ ایسے تھے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے گرد جو لوگ تھے وہ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بہت ہی دانشمند خاتون تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے لگتا ہے کہ کسی پیغمبر کا خط آیا ہے، اس لیے ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے منصوبہ بنایا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجوں گی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، اگر تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ ایک نبی ہے۔ یہ ساری بات ہدہد سن رہا تھا اور اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ یہ بات سنتے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے دروازوں اور فرش پر سونے چاندی بچھا دیے جائیں، عمرہ کی کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے اور کو جواہرات سے بھر دیا جائے۔ اور ملکہ بلقیس نے بھی ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف بھیجنے شروع کر دیے، جن میں جواہرات، سونے کی اینٹیں، کنیزیں اور بے تحاشا تحائف بھیجے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ دیکھ لو، اللہ پاک نے مجھے تم لوگوں سے زیادہ مال و دولت عطا کیا ہے۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ ملکہ کے پاس خبر پہنچی تو وہ سمجھ گئی یہ کوئی نبی ہے۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، کون ہے جو سب سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ اسی مجلس میں ایک اور شخص بولا کہ میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یہ ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنوانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور اس کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہو۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر موجود تھے. شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا. جب وہ اس محل پہنچی تو اسے لگا یہ پانی کا ایک حوض ہے، تو اس نے اپنا کپڑا تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا دیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. تو وہ شرمندہ ہوئی اور آپ کی اطاعت قبول کر لی. اسی طرح ملکہ بلقیس پر ظاہر ہو گیا کہ وہ سورج کی چمک دھمک کو دیکھ کر اسے اپنا معبود اور خدا بنا بیٹھے تھے اور اسے اپنی غلطی پر افسوس ہوا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا تھا.